ان کی ساری باتوں میں ایک بھی بات پوری ہوئی 4 سالوں میں؟ بتاؤ بتاؤ 4 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد، اپنی نااہلی دکھانے کے بعد، یہ سارے دعوے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد، جب کراچی آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ کراچی والوں سے معافی مانگتے، کیا کراچی والوں، ہم نے تم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یہ کہنے کے بجائے نیا راگ الاپ رہے ہیں کہ اب آؤ، اب اپنا پانی بھول جاؤ، اپنا میئر بھول جاؤ، اپنی نوکری بھول جاؤ، اپنی اورنج ٹرین بھول جاؤ، آؤ اب امریکہ سے لڑنا ہے، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، آ رہا ہوں میں اس کے اوپر بھی۔ لیکن 4 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد عمران خان صاحب کے پاس اگر لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے ہے تو وہ یہ ہے ٹی وی پہ آ کر کہ اے پاکستان کے لوگوں، فراح گوگی بے قصور ہے، اے پاکستان کے لوگوں، میرے پاس 4 سالوں تک وزیر اعظم رہنے کے بعد اب بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ فراح گوگی بے قصور ہے۔ 4 سال کے بعد وزیر اعظم رہنے کے بعد وزیر اعظم آ کر یہ نہیں بتا رہا کہ اس نے ملک کے لوگوں کے لیے کیا کیا، کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ فراح گوگی بے قصور ہے۔ دیکھو میں نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فراح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے، یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے؟ پہلے تو کہا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے، یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے۔ وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی؟ وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے۔ دوسری بات، انہوں نے اٹیچ کیا ہے کہ جی ان کا جو خامد تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا، کوئی 97 سے 99 تک، 1997 سے 1999 تک۔ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ، اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے، تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے؟ سو نمبر 1، یہ سیدھی انتقامی کاروائی لی جا رہی ہے، اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرح کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے، وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہیں فرح خان؟ یہ کریکشن ہے؟ میری ماں و بہنوں، 4 سال پاکستان کے لوگوں، 4 سال کے بعد بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو فراح گوگی بے قصور ہے، اس کے علاوہ وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ میری حکومت کو امریکہ نے ختم کر دیا۔ ارے عمران خان صاحب، آپ تو ریاست مدینہ اور امر بالمعروف کے علمبردار ہیں، آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ رب کہہ رہے ہیں وہ ریاست مدینہ کے والی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اللہ کی کتاب ہم پر پہنچائی، اللہ کے اسی رسول کے لائے ہوئے اللہ کی کتاب میں یہ فرمایا گیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ عمران خان صاحب، جب اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا تو آپ کی حکومت بھی امریکہ کی مرضی سے ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی مرضی سے ختم ہو سکتی ہے۔ تمہیں یہی پہچان نہیں ہے، امریکہ نے ختم نہیں کی ہے حکومت، اللہ نے حکومت ختم کی ہے۔ اللہ نے تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، میں آپ کے سامنے آج جو تلاوت ہوئی ہمارے جلسے کے ابتدا پہ، اللہ فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں اے پاکستان کے لوگوں، اے عمران خان کے لوگوں، سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک،
تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ صاف کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں سارے اقتدار کا مالک وہ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے, وہ جس سے چاہتا ہے اقتدار چھینتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. عمران خان صاحب ابھی بھی آپ غلط رستے پہ جا رہے ہو. امریکہ سے نہیں اللہ سے بات کرو. اللہ چاہتا تو امریکہ کے چاہنے پہ بھی تمہاری حکومت ختم نہیں ہو سکتی تھی. اللہ اگر نہیں چاہے پوری دنیا تم اپنے ساتھ میں لا لو, تم حکمرانی اور عزت کے معاملات نہیں طے کر سکتے. آپ تو امر بالمعروف والے ہو, آپ تو ریاست مدینہ والے ہو, پھر تمہارا امریکہ پر اعتماد ہے, امریکہ پر اعتقاد ہے. ارے اللہ پر اعتقاد کرو. اللہ چاہتا تو آپ کی حکومت ختم نہیں ہوتی. اب ذرا بات امریکہ کی ہو جائے. اے میری ماں بہنوں, دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بہت کچھ دے کر بھی اس کا ظرف آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے بہت کچھ چھین کر بھی اس کا صبر آزماتا ہے. عمران خان صاحب, آپ وزیر اعظم 2018 میں بننے سے پہلے پاکستان سے باہر بھی پاکستانیوں میں آپ ہیرو تھے. آپ انڈسپیوٹڈ ہیرو تھے. آپ مشہور آدمی تھے. آپ کے اوپر کوئی ایک سپورٹ نہیں تھا. لوگوں کو آپ کے اندر کی باتیں پتہ نہیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا. جیسے تیسے کر کے غلط رستے سے وزیر اعظم بن گئے. لیکن رب کا نظام دیکھو, جس دن سے آپ وزیر اعظم بنے ہو, جو میری ماں بہن بیٹی سبزی لینے جاتی ہے بد دعائیں دیتی ہے آپ کو, کیونکہ سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے. جو میرا بھائی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے, پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے گالی بکتا ہے, بد دعائیں دیتا ہے, کیونکہ رات میں کوئی اور ریٹ تھے, صبح کوئی اور ریٹ ہو گئے. جس کا روزگار گیا وہ آپ کو بد دعائیں دیتا ہے. کرپشن جس کے ریٹ بڑھ گئے, جہاں پر لوگوں کو پیسے دے کر بھی کام نہیں ہو رہے, وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. نہ تو 50 لاکھ گھر بنے, نہ 1 کروڑ نوکری ملی, نہ تو گورنر ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹیز میں بدلا. تباہی بربادی پھیل گئی. آج رب کا نظام دیکھو کہ آپ 4 سال پہلے وزیر اعظم نہیں تھے, پوری دنیا میں ہیرو تھے. آج وزیر اعظم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ساری دنیا کو کہ یہ انسان نااہل ہے, اس کو یونین کاؤنسل بھی چلانا نہیں آتی. دوسری بات یہ بتا دی کہ یہ انسان جھوٹا بھی ہے, جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا. تیسری بات یہ بتا دی کہ محسن بیگ کو فارغ, جہانگیر ترین کو فارغ, علیم خان کو فارغ, اون چودھری کو فارغ, اپنے ساتھ والے سارے لوگوں کو فارغ. بتایا کہ یہ احسان فراموش بھی ہے. رب نے اندر کی یہ بات بھی نکال کر باہر رکھ دی کہ یہ بندہ کسی کا احسان ماننے والا نہیں, یہ احسان فروش بھی ہے. اور آج دیکھو کہ رب نے آپ سے حکمرانی چھین کر جو آپ کے اندر ایک اور بیماری تھی اس کو بھی باہر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ ادارہ وہ پاکستان کا ریاستی ادارہ جس نے آپ کو سپورٹ کرنے کے چکر میں اپنی ایسی کی تیسی کرا لی, اپنے اوپر داغ لگوا لیے. پاکستان کے سارے ٹی وی والوں سے, اینکروں سے, پاکستان کے سارے سیاستدانوں سے, ان کی پارٹیز کے لوگوں سے خود کو برا بنوا لیا, اور وہ ان کا سپہ سالار آپ کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو گئے. آج ایک جائز طریقے سے جب آپ کی حکومت چلی گئی ہے, انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی, کوئی ناجائز کام نہیں کیا. آج آپ ان کو میر جعفر میر صادق کے نام سے بلا رہے ہو. عمران خان صاحب, آپ کی ان کوالٹیز کا پتہ خدا کی قسم دنیا کو نہیں پتا چلتا. اندر کی اس غلاظت کا دنیا کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے. یہ دیکھو میرے رب کا نظام. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعظم بنانے کے بعد, آپ کو چلانے کے بعد, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کی ساری گند بلا باہر نکال کر رکھ دی ہے. ہر دن کے گزرنے کے ساتھ آپ نئے انکشافات کر رہے ہو. آپ اپنے اندر کی باتیں, اندر کی
کی غلاظت اللہ تعالیٰ باہر نکال کر دے رہا ہے. اور آج آپ جب وزیر اعظم نہیں ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پر تو اس سے اچھا ایٹم بم گرا دیا جائے. یعنی کہ جو آپ کو ووٹ نہ دے, جو آپ کی فلسفی جھوٹ کو نہ مانے, اس کو آپ مار دینا چاہتے ہو, اس پر آپ ایٹم بم گرا دینا چاہتے ہو. خدا کی قسم میں اپنے رب کی کہ سارے اسکرپٹ پر حیران ہوں. میں دنگ ہوں کہ رب کا نظام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے ایکسپوز کرتا ہے. ان تمام خصوصیات کا ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بندہ ہیرو مر جاتا. اللہ تعالیٰ نے دے کر بھی آزمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے چھین کر بھی آزمایا ہے. اے پاکستان کے تمام لوگوں, آج میں سوال کرتا ہوں, یہ جو امریکہ کے خلاف سازش کا الزام لگا رہے ہیں, یہ عمران خان امریکہ سے واپس آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستی بنا کر, تو یہاں پر آگے اعلان کیا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں دوسرا. لیکن آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کے اندر ہمت نہیں ہے صحیح بات کرنے کی. دوسری بات یہ, امریکہ سے واپسی پر انڈیا نے امریکہ کی مدد سے کشمیر کو ہڑپ کر لیا, لاک ڈاؤن کر لیا, مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیا. ایک ہفتے کی میٹنگوں کے بعد آپ نے اس کا حل یہ تلاش کیا. دنیا سمجھ رہی تھی آپ فوج لگا دو گے, آپ نیوکلیئر پاور ہو, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ ایک ہفتے کے بعد حل لے کر یہ آتے ہو انڈیا کو جواب دینے کے لیے کہ ہم اپنے ہی ملک میں جمعے کے دن انڈیا کے قبضے کے خلاف, ہم اپنے ہی ملک میں جمعے کے دن اپنا ٹریفک لائٹ روک کر آدھے گھنٹے کے لیے وزیر اعظم اور پوری قوم روڈ پر ٹریفک روک کر کھڑی ہو جائے گی. اس سے کشمیر آزاد ہوگا. تمہاری ٹریفک لائٹ روکنے سے کشمیر, یہ تمہارا جواب تھا انڈیا کو. ہم پوری دنیا ہمارا مذاق اڑانے لگی, ہم دنیا میں نان سیریس کنٹری کہلانے لگے.